قاضی سجاد رحمہ اللہ ہو گئے، ان سب نے یہی لکھا ہے۔ اہل بدعت کے چند سوالات کے جوابات ذہن میں رکھیں، جو مختار کل پر یہ چند سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے رسول نے پاک چیزیں تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، بری چیزیں حرام رکھی ہیں۔ تو حضور نے تو حلال حرام میں کر لی، آپ کہتے ہیں حضور کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مکی ہے۔ مکے میں اگر آپ کے مطابق حضور کو حلال حرام کا اختیار مل گیا تھا، یہ جھوٹ مان لیں، تو مدینے میں ایک آیت اتری ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز کو، تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ وہی شہد کے متعلق سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو مکے میں تو حلال حرام کا حضور کو اختیار تھا، پھر مدینے کی بات آپ کیا کریں گے، تو منع آ گئی ہے۔ تو جناب محترم، اس کا آسان معنی یہی ہے، قرآن کو قرآن سے ٹکراؤ نہیں۔ آپ نے وہ ترجمہ کیا جو قرآن سے ٹکرتا ہے، ہم وہ معنی کریں گے جس سے قرآن سے ٹکرے گا نہیں، بلکہ وہ ہوگا جو قرآن کی دونوں آیتیں برقرار رہیں گی۔ اس کا معنی ہے حلال اور حرام کو حضور نے بیان کر دیا، حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے، یہی ہے۔ ورنہ حلال حرام کے اختیارات تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ بخاری جلد اول صفحہ 438، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلَّ حَرَامًا، میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ رسول اللہ کی روایت موجود ہے۔ ایک رضا خانی کہنے لگا بھئی حدیث پاک میں تو ایک اور بات بھی آتی ہے، آیت قرآنی میں سورۃ عذاب آیت نمبر 36 میں جی پڑھیے، کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، نبی فیصلہ کر دے کسی کو اختیار نہیں ہے اس سے ہٹنے کا۔ تو یہ تو آیت نبی کو مختار کل بتا رہی ہے۔ میں نے کہا جناب محترم، یہ آیت تو نبی کی اطاعت بتا رہی ہے کہ نبی کے فیصلے سے انکار نہ کرو، مختار کل کہاں بتا رہی ہے؟ تو نبی کی اطاعت بتاتی ہے کہ مومن وہ ہے جو نبی کی بات مانے، تو وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کے جو ہے نا اختیار کل ہے تو نبی کی بات مانو۔ لست احرم حرام واحل حلال، یہ جو پڑھا ہوا ہے حلال حرام کا اختیار نہیں ہے تو تم مانو، تم حضور کے فیصلہ نہیں مانتے، تو اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کی آیت کے تحت جو ہے، اس آیت کے تحت ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز دے دیں اس کو اوپر یہ راضی ہو جاتے ہیں، جو نہ دے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی جناب محترم، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ یہ اتنا ہی تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کو کوئی چیز دیتے تھے مال غنیمت سے، وہ ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ کو دیتے راضی ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ اور مومنین کے ایمان کا فرق بتایا جا رہا ہے، بے ایمان ہے یا صاحب ایمان ہے، اس پہ مختار کل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سورۃ انفال آیت نمبر 17 کہتے ہیں حضور نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ تو حضور کا مارنا تو اللہ کا مارنا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مارا جب حضور نے مارا، تو اس کا معنی حضور اور خدا کا کام تو ایک ہے۔ میں نے کہا پھر یہی بات ہے، اگر حضور اللہ اس آیت سے بنتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر 1,24,000 دنیا میں خدا ہیں۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پھر سارے صحابہ کے لیے اللہ نے یہ فرمایا وَلَٰكِنْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، تم نہیں لڑے، اللہ لڑے ہیں۔ تو پھر سب کو یہی کہو گے کہ صحابہ بھی خدا ہیں؟ تو مکے والے نے تو 365 خدا بنائے تھے، تم نے 1,24,000 بنائے ہیں، اپنے بارے میں فیصلہ کر لو، تم ان سے آگے بڑھ گئے۔ پھر تو پھر یہ آیت تو صحابہ کرام کی بتا رہی ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا کہ حدیث پاک میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ حضور جو چیز دیں اسے لے لو، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے پہ دلیل ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ جو کچھ دے رہے ہیں لے لو، یعنی قرآن اور حدیث حضور نے دیا لے لو۔ حضور پاک نے گناہوں سے روکا رک جاؤ، اس سے رک جائے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ایک لڑکے نے تو روایت پڑھ دی انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت کے لیے حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلی بات ہے کہ عقائد میں قطعی دلیل چلتی ہے، ظنی نہیں چلتی، یہ خبر واحد ہے۔ اور دوسری جو بات آپ لے رہے ہو تو اس کی پوری تفصیل اٹھائیں تو اس کا شان ورود ہے کہ یہ غنائم کے بارے میں اتری ہے، کہ جتنی غنیمتیں ہیں یہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتے جاتا ہوں۔ اس کا بھی تعلق مختار کل سے نہیں ہے، آپ اس کو خواہ مخواہ سے مختار کل بنا کر لے آئے ہو۔
کہتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے آ کے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، باقی نہیں پڑھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات تسلیم کر لی تھی. تو یہ روایت تو مسند احمد میں ہے. میں نے کہا جی ہاں، اس پر جرا بھی موجود ہے اور یہ روایت مجہول ہے، اور مجہول روایت دلیل عقیدے میں نہیں چل سکتی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان رجل من اہل بیتہ، ایک شخص نے گھر والوں سے دلیل نکالی. تو شخص کون تھا؟ اس کو کوئی نام پتہ شتہ دنیا میں نہیں ہے. تو فضول روایتیں آپ اٹھا کر عقیدے کو نہ توڑوائیں. ہاں، اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں موجود ہیں کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جو ہے نا مشغول ہوتا ہوں اور باقی نماز تو پڑھوں گا، 2-3 نمازیں مجھ سے کاروبار ہونے کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فجر اور عصر زیادہ زور سے پڑھنا، باقی بھی پڑھ لینا. تو یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں پھر باقیوں کی تو حضور نے معافی دی. میں نے کہا جی نہیں، فجر کے وقت بندے پہ نیند پہ غلبہ ہوتا ہے اور عصر کے وقت کاروبار میں ہوتا ہے، تو ان دونوں میں مشغولیت ہے. حضور نے فرمایا یہ تو ضرور پڑھنا، باقی تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہو، باقی تو تمہیں عادت ہے، ان 2 کی نفی ہے تو ویسے ہی پڑھ لیتے تھے، ان میں مشغولیت ہوگی، ان کو ضرور پڑھنا. تو حضور نے تو 5 نمازوں کی بات کی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے گھٹائی شٹائی کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہ تو ہماری دلیل ہے، وما ينطق عن الهوى. میں نے کہا پھر دوسری بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت بھی دے دیں کسی مسئلے پہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے. وہ اللہ کے رسول کو اللہ بعض چیزیں ایسی دیتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. مشکات کی روایت ہے صفحہ نمبر 26 کی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور حدیث بھی دی. بعض حکم ایسے آ جاتے ہیں جس کو بولا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پہلے آپ منہ کرتے تھے اس طرف شمال کی طرف، اب منہ قبلے کی طرف کر لو. شمال کی طرف کرنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا لیکن لفظ قرآن میں نہیں ہے. تو اسی طرح بعض چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کے لیے لفظ ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں آنکھ اللہ نے جو دی تھی وہ تو دکھتی تھی، حضرت قتادہ کی جو حضور نے دی وہ نہیں دکھتی تھی. میں نے کہا اگر اس روایت کو پورا پڑھو تو اس میں لفظ ہے وَإِن شِئْتَ رَدَدتُّهَا وَدَعَوْتُ اللَّهِ. یہ روایت موجود ہے عمدۃ القاری کے اندر. امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی مرتبہ امام عینی اور ابن حجر کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ بالکل آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس میں بھی یہی ہے. ایک اور صحابی حضرت رافع کہتے ہیں میری آنکھ دکھتی تھی فبصق فیہا رسول اللہ ودعا. آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک میری آنکھ پہ لگایا اور اللہ سے دعا کی تو فما آذانی منہا شیء، اور کبھی میری آنکھ وہ دکھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے نبی کو اللہ رب العزت نے اس طرح یہ چیزیں عطا فرما دی تھیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے.